الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. رواہ مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، نیز شیاطین کو اللہ تعالیٰ مقید کر دیتا ہے، انہیں پابند سلاسل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ بندوں کو اتنا چاہتا ہے کہ بندے ہم سے قریب رہیں اور ہماری عبادت کے اندر غفلت کا شکار نہ ہوں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس ماہ رمضان کو مخصوص کر دیا کچھ مخصوص عبادتوں کے لیے، جس میں رمضان میں نماز کے بعد سب سے اہم جو چیز ہے وہ اس رمضان کے روزوں کا ہمیں اہتمام کرنا۔ اس کے علاوہ تراویح کی نماز اس میں مسنون کی گئی ہے۔ اس نماز کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین سے قریب تر ہونے کی کوشش کریں، اور شیطان کو جو مقید کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ بندے غفلت کا شکار نہ ہوں، شیطان ان کو وسوسہ نہ دے سکے اور ورغلا نہ سکے۔ اس طریقے سے بندوں کے لیے ایک سنہری موقع اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیا شیطان کو مقید کر کے۔ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے شیطان کو مقید کیا، ہم تو دیکھے بھی نہیں ہیں نہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم احساس کریں اور اس چیز کے تھوڑا سا گہرائی میں جا کر کے دیکھیں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مقید کر دیا ہے۔ حدیث کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ جیسے رمضان کا چاند نظر آتا ہے، فوری طور سے وہ تمام مومن بھائی مسجد کے اندر آ جاتے ہیں جو صرف جمعہ پر اکتفا کرتے ہیں یا نماز کے اندر غفلت کا شکار رہتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں اور مسجد کو بھر دیتے ہیں۔ اور جیسے ہی رمضان جاتا ہے، شوال کا چاند دکھتا ہے، بہت سارے ہمارے بھائی مسجد سے بالکل ایسے غائب ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ وہ پچھلے سال تھے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ شیطان بند ہوا، ہم مسجدوں میں آ گئے، شیطان کھل گیا، ہم مسجدوں سے باہر ہو گئے۔ یہ احساس ہمیں ہوگا اور ہم اس چیز کو باقاعدہ اپنے طور پر احساس کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مقید کیا اور اب ہماری مسجدیں آباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو پا کر کے جو ہمیں ایک موقع ملا ہے، ہم اپنی باقی زندگی کے لیے، باقی مہینوں کے لیے بھی ریڈی ہو جائیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم اس بات کی توفیق دے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو ہمارے اوپر سیر فگن کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام نیکیوں کو، اس کے اندر جو خیرات ہیں، برکات ہیں، ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔